بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مملکت خداداد ملک پاکستان کے اندر دن بدن درندگی کے واقعات، دلوں کو دہلا دینے والے اور انسانیت کو کمپا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ دراصل یہی ہے کہ اسلامی قانون اور شرعی قانون اور حدود اس ملک میں ان کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شرعی قانون اسمبلیوں سے پاس بھی کرایا جاتا ہے تو ہمارے ملک کے مدینہ کے معمار، ریاست مدینہ کے معمار، وزیر وزراء، پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں کون سی شکل ہے ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ریاست مدینہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ ان ایسے قوانین کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں عجیب اول فول ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا تصور ایک مسلمان سے اور ایک اسلامی ریاست کے سربراہوں سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں۔ لاہور کا موٹر وے کا واقعہ ہو یا کراچی کے اندر چھوٹی بچی، 5 سالہ بچی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کو تیزاب سے جلایا گیا، اس کو سنگسار کیا گیا، تصویر بھی نہیں دیکھی جاتی اس بچی کی، کیا گزری ہوگی اس ماں باپ پر، کیا گزرتا ہوگا ایسے ماحول کے اندر ان کی اولادوں کے اوپر، کیا گزر رہا ہوگا حال ان کے گھروں میں۔ آپ دیکھیں نا، اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کی گھٹیا پن کی حرکت ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں ایک جگہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ اس کے بچوں کے سامنے کیا جائے، اور پھر پیسے بھی لوٹے جائیں، عزت بھی گئی، دولت بھی گئی۔ پتہ نہیں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کسی حکومت کے سربراہوں میں سے کسی کے رشتہ داروں میں یہ واقعہ پیش آ جائے، پھر آپ دیکھیے کیسے فٹافٹ اس کی تفتیش بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، عدالتوں سے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب حکمران ظالم ہو جائے، جب حکمرانوں کو صرف اور صرف اپنی حکومت کی فکر لگ جائے، اپنے حکومتی معاملات کو بچانے کی فکر لگ جائے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ خود اپنے رائے کے خلاف رائے رکھنے والوں پر ظلم و ستم کرے، اور اس کے لیے جس قسم کا وہ قدم اٹھا سکتا ہے وہ اٹھانے سے دریغ نہ کرے، تو پھر اس قسم کے واقعات کا عوام میں رونما ہونا کوئی بعید نہیں ہے۔ جب حکمران عادل ہوتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو جانور بھی دوسرے جانور کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتا تھا، اور جب حکمران ظالم ہوتے ہیں تو پھر انسان بھی دوسرے انسان کو نہیں چھوڑ۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے دماغوں سے یہ تصور نکال دیں کہ ہم ریاست مدینہ کے رہائشی ہیں، یا ہمارے حکمران ریاست مدینہ کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ جب تک وہ شرعی قانون پاس نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 4 دن تک بیان بازی چلتی رہے گی، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، گورنر نے نوٹس لے لیا، وزیر اعظم خود اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، چیف جسٹس نے خود جو ہے وہ اس پر نوٹس لیا ہے، خود نوٹس لیا ہے، اور اس کی سماعت کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بس یہ 4 دن کی کہانی ہے، 4 دن کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات آ جائے گی جس کی وجہ سے کہیں گے کہ یہ شواہد ناکافی ہیں، یا یہ چیز جو ہے وہ بطور ثبوت میں قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ایک کام تو ہم یہ کریں
کہ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ وہ قانون، شرعی قانون نافذ کرے۔ یہ کون سی بات ہے کہ ریاست مدینہ ہے، اسلامی مملکت ہے، اور اس کے اندر قرآن اور حدیث کے قانون کا دور دور تک تصور نہیں، دور دور تک تصور نہیں۔ اور پھر نئی نئی سوسائٹیز کے نام سے اور انسانی حقوق اور ہمدردیوں کے نام سے نئی نئی تنظیمیں سامنے آتی ہیں، اور وہ اس قسم کے شرعی قانونوں کے خلاف احتجاج و دھرنے دیتی ہیں اور ریلیاں نکالتی ہیں اور پروگرام کرتی ہیں، اور ہماری حکومت ان سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی، آپ کوئی ماڈرن اور کوئی یورپ اور امریکہ کی کسی ریاست کے حکمران ہوں یا اسلامی مملکت کے حکمران ہوں، اگر تو آپ اسلامی مملکت کے حکمران ہیں تو پھر آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا اور ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اگر آپ اسلامی مملکت کے حکمران نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے عمل سے اور آپ کے قول سے 100% ظاہر ہے، صرف دعویٰ برائے دعویٰ ہے، 4 دن کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا تھا معاملہ اور کہاں گیا تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو پھر آپ عوام کو بتا دیں اور ظاہر کر دیں، تاکہ پھر اگر عوام میں اسلامی شعور ہوگا تو پھر وہ خود اسلامی شخصیات کے منتخب اور متعین کرنے کے لیے تگ و دو کریں۔ دوسری بات، اپنی فیملی کے ساتھ کوئی حفاظتی بندوبست کا ضرور خیال کریں اور اس کی فکر کریں۔ اس میں آیت الکرسی ہے اور قرآن اور حدیث کی دوسری دعائیں ہیں، ان کا بھی اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی اگر کہیں جا رہی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے تو یہی تصور کر کے کہ کوئی ایسی پریشانی ان کو پیش نہ آ جائے جس کی وجہ سے کسی درندے کی درندگی کا یہ شکار نہ ہو جائے، اس بات کا بہت خیال کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیے، انسان کی کوئی نہ کوئی خطا یا کوئی نہ کوئی انسان کا قصور ایسا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اوپر اس قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمیں خود بھی توبہ کرنا چاہیے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے اللہ سے توبہ بھی مانگتے رہنا بھی چاہیے، اور ان حکمرانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے اور یہ اسلامی حکومت نافذ کر سکتے ہیں، اسلامی قانون کو نافذ کر سکتے ہیں، اسلامی حکومت بنا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا متبادل ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ بھائی ہم سب کو اس قسم کے پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور جن گھروں کے اندر یہ اندھیرے ٹوٹ رہے ہیں اور جن گھروں کے اندر یہ پریشانیاں ڈیرے ڈال رہی ہیں اور جن گھروں میں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گھروں کو سکون نصیب فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرمائے، اور اس قسم کی حرکت کرنے والے درندوں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچائے۔ یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت اس کی اگر یہ شادی شدہ ہیں تو ان کا سنسار کرنا ہے، ان کو بیچ روڈ پہ لٹکا کر سنسار کرنے کا عمل جب تک وجود میں نہیں آئے گا اس وقت تک یہ اس قسم کے واقعات بہت آسانی کے ساتھ دن بدن رونما ہوتے رہیں گے، بلکہ اس کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ جو محفوظ ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر حکمرانوں پر دباؤ ڈالیں، تاکہ ہم آگے مزید کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی بہت زیادہ ہماری حفاظت فرمائے۔